الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان حقا على الله أن يدخله الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو یہ جو دن ہیں ان دنوں کے متعلق کچھ شرعی احکام بھی ذکر کرنے ہیں۔ اور رمضان المبارک ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رمضان کی قدر و قیمت مومنین کے دل میں جیسے پہلے ہوتی تھی اب ویسی نہیں رہی۔ فرض روزے رمضان کے چھوڑنے کا پہلے تصور ہی نہیں ہوتا تھا، اور اب فرض روزے ایسے چھوڑے جا رہے ہیں جیسے کہ ان بندوں کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ تعالی کے احکام کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن صوم رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ کتنے اہم ہیں، ان میں سے ایک رکن روزہ ہے، تو روزے کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ روزے تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے جو مسلمان پہلے گزرے ہیں وہ سخت سے سخت گرمیوں میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اور اب تو موسم ماشاءاللہ ٹھنڈا ہے، اب بھی اگر کوئی عذر کرے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر تو حیرت ہوگی، حالانکہ روزے تو نہ ساکت ہوں گے گرمی میں اور نہ ساکت ہوں گے سردی میں۔ روزوں کی فرضیت تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی نے یہاں یہ نہیں فرمایا روزے رکھ لیا کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، اور چونکہ روزے میں تکلیف آدمی کو اٹھانی تو پڑتی ہے، یہ کھانا پینا بند ہے، خواہشات بند ہیں، اللہ تعالی نے یہ بھی تسلی دی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف روزے تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، یہ اللہ نے تسلی دیا، انہوں نے رکھے ہیں تو تم بھی رکھو۔ یہ روزے فرض ہیں، اور اس امت کو اللہ نے رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، تو رمضان المبارک میں ہمیں روزے رکھوا کر تو ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے آگے ذکر کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالی نے روزے کی حکمت بیان کی ہے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، روزے سے خوف خدا پیدا ہوتا
ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معمولی سی بیماری آج کس کو نہیں ہے؟ چھوٹی موٹی بیماری تو سب کو ہی ہے، اب بہانہ بنا لے آدمی کہ میں بیمار ہوں اور فرض روزہ چھوڑ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، جب مسلمان اپنے رمضان کی قدر کرتے تھے تو غیر مسلم ہندو بھی رمضان کا احترام کرتے تھے۔ اور ہندو قریب قریب تو ہم نے نہیں دیکھے کہ محلے میں کہیں ساتھ وہ رہتے ہوں، ایسا موقع ہمیں نہیں ملا۔ سندھ میں آج بھی ہندو ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان بر صغیر، یہ پورا پاک و ہند بر صغیر، اس میں جب مسلمان احترام کرتے تھے اپنے رمضان کے مہینے کا تو ہندو بھی احترام کرتے تھے، ہندو بھی سامنے کھانا پینا نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ نکلیں، کبھی جمعہ پڑھ کے نکلیں، کبھی ظہر پڑھ کے نکلیں، کبھی عصر پڑھ کے نکلیں، آپ باہر بازاروں میں جائیں، آپ کو سر عام لوگ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ پہلے یہ ہوتا تھا، وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پردے شردے لٹکا کے لوگ چھپ چھپا کے کھا لیتے تھے اور کہتے تھے بھائی نہیں رمضان ہے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ اتنی شرم تو اس وقت اور باش لوگوں میں بھی ہوتی تھی، لیکن آج تو جس سے پوچھو مجھے تکلیف ہے، جس سے پوچھو مجھے بھوک لگتی ہے، جس سے پوچھو مجھے پیاس لگتی ہے، ساری نازنین بن گئے ہیں اور برداشت نہیں رہی۔ حالانکہ یہ جو روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے، آپ دیکھ لیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اپنا چیک اپ کروا لیں، جب رمضان کے روزے آپ رکھ لیں پھر آپ ڈاکٹر سے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں، آپ کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی، پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی آپ کی صحت۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض نہیں کیا کہ یہ کوئی اللہ کو بندوں سے دشمنی ہے، نہیں، بلکہ روزے کے ذریعے اللہ صحت عطا فرماتے ہیں، روزے کے ذریعے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر دنیا آخرت کی برکات نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹے موٹے بہانے نہیں کرنے چاہیے، یہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کو خاطر میں نہ لائے، آدمی ہمت کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بندہ 3 وقت ایک ناشتہ کرتا ہو، دوپہر کو کھانا کھاتا ہو، شام کو کھانا کھاتا ہو، درمیان میں چائے پیتا ہو، سگریٹ کا عادی ہو، ظاہر ہے اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا کتنا مشکل ہے تو مشکل۔ لیکن علماء نے فرمایا، ہمارے جید علماء، بڑے بڑے علماء، وہ فرماتے ہیں یاد رکھو اے مسلمانوں، جب بندہ سحری کرتا ہے نا، سحری کے لقمے کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے لیے روزے کی نیت کر لیتا ہے کہ آج میرا اللہ کے لیے روزہ ہے، فرمایا بندے نے نیت کی، اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ سارا دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا سنبھالتے ہیں جیسے سنبھالنے کا حق ہے، بلکہ روزہ نہ رکھنے والا آدمی اپنے آپ کو پھیکا پھیکا محسوس کرتا ہے، اور رمضان میں روزہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے آئے ہوئے مہینے کی قدر کر رہے ہیں، اللہ کے آئے ہوئے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ مہمان مہینہ ہے ہمارا، یہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ اسی طرح نماز تراویح ہے، تراویح کے اندر بھی لوگ جو ہیں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بعض تو پڑھتے نہیں ہیں، بعض کی ٹانگیں بہت تھک جاتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی پرانا کوئی دوست اور یار مل جائے تو پھر بوڑھا بھی اپنے دوست کے ساتھ چوک پہ اوپر کھڑے کھڑے تقریباً 1.5 گھنٹہ اسے باتیں کرتا رہے گا، لیکن مولوی صاحب کے پیچھے 1.25 گھنٹہ گزارنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہاں بھی سنا بھائی تیرے بیٹے فلانے کا کیا حال ہے، 15-20 منٹ بڑے بیٹے کے حالات، پھر 15-20 منٹ درمیانے بیٹے کے حالات، پھر 15-20 منٹ چھوٹے بیٹے کے حالات، ان کی شادیاں کیسی ہوئی، ان کے بچوں کا کیا حال ہے۔ اچھا اب میں نے جو ہے 40 منٹ میں نے سنائے ہیں حالات، اب 40 منٹ تو سنا۔ یہ 40 منٹ کے حالات اب یہ بوڑھے بوڑھے کھڑے کھڑے 1.5 گھنٹہ گزار لیں گے، لیکن مسجد میں آ کر 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ عبادت کے لیے وقف نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیز محرومی کے لیے ہم نے اپنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ کوئی، میں کہتا ہوں ایک ایک رات، ایک ایک دن رمضان اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمت کرنی چاہیے، رمضان کے روزے بھی نہیں چھوڑنے چاہیے اور نماز تراویح بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نماز تراویح بھی مکمل پڑھنی چاہیے اور اس میں قرآن مجید مکمل سننا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم
کریم کی اس آیت کے تحت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا کہ قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے اور آدمی اس کو غور سے سنے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اگر مہینہ ہی رحمت کا ہو، مہینہ ہی برکت کا ہو، پھر قرآن مجید سننے میں کتنا اللہ تعالیٰ اس کو برکات سے اور رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تو آدمی ذرا سوچ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے رمضان کے دن اور راتیں جا رہے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ کا قصہ پڑھا تھا پرانی کتابوں میں، ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے نابالغ چھوٹے سے بچے کو اس نے ضد کی، اس نے کہا میں بھی روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ بادشاہ جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے بچے بھی ویسے ڈھلتے ہیں۔ اس نے کہا بچہ دن بڑے بڑے ہیں، اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ روزے رکھتے ہیں تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اب وہ بڑوں کو دیکھ کر اس بچے نے بھی روزہ رکھ لیا۔ عصر کا وقت ہوا تو وہ بچہ بےتاب ہو گیا، بھوک سے پیاس سے بےتاب ہو گیا۔ اب بادشاہ کو مشورے دینے والے بہت سارے کہ یہ بچے کا روزہ ہے، کوئی بات نہیں، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، آپ اس کو کھلا پلا دیں، روزہ توڑوا دیں آپ اس کا۔ بادشاہ اچھا خاصا دیندار تھا، بادشاہ نے کہا نہیں، اگر میں نے آج اس کا روزہ توڑوا دیا، اس بچے کی جو تربیت ہے اس تربیت میں روزہ توڑنا داخل ہو جائے گا، یہ ہمیشہ عمر بھر جب بھی اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا تو یہ روزہ توڑ دے گا۔ میں اپنے بچے کو پکا مسلمان بنانا چاہتا ہوں، میں کچا مسلمان نہیں بنانا چاہتا۔ تو اس بادشاہ نے حکیموں کو جمع کیا، اس نے مسلمان اور غیر مسلمان سارے جتنے بھی حکیم تھے، ماہر تھے، سب کو بلا لیا اور بلا کر کہنے لگا کہ کوئی مشورہ دو کہ میرے بچے کا روزہ بچ جائے، شام تک اس کا روزہ پورا ہو جائے، روزہ توڑنے سے محفوظ رہ جائے۔ کسی مسلمان حکیم کے ذہن میں کوئی مشورہ نہ آیا، سب نے یہ کہا بس بچہ بیچارہ بےتاب ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، بادشاہ اس کو پلا دیں کھلا دیں، یہ کر دیں۔ ایک بہت پرانا کوئی ہندو حکیم تھا، اس کے ذہن میں آیا، اس نے کہا ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، بادشاہ وہ کر کے دیکھ لیں، شاید مغرب تک اس کا روزہ محفوظ رہ جائے اور بچ جائے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا کہ اس کی عمر کے جو بچے ہیں وہ محلے سے آپ اکٹھے کروائیں، جن سے ان کی دوستی ہے، بچے آپس میں ملتے ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں، گلیوں میں پھرتے شرتے ہیں، تو جس سے ان سے 4-5 بچے آپ منگوائیں۔ وہ بچے آ گئے، اب ان کا تو روزہ تھا نہیں، اس نے کہا لیمو منگوائے۔ اب لیمو ایک لیمو کو 2 حصوں میں اس نے کاٹ دیا اور ہر لیمو کو 2 حصے کاٹتا کہ جتنے بچے آئے آدھا لیمو اس کو دے دیا اور کہا کہ تم نا اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر کے بعد یہ لیمو جو ہے اپنی زبان پہ لے جاؤ اور اس کا قطرہ نکال کے نا چٹخارے لے کر اس کے سامنے چوسنا شروع کر دو۔ انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی آپ کر کے تو دیکھیں۔ اب جب وہ بچے ساتھ بٹھا دیے، تھوڑی دیر کے بعد کبھی یہ بچہ لیمو کا ٹکڑا منہ کے سامنے لے جاتا ہے، چوستا ہے، کبھی وہ ایسے ہی مغرب تک کرتے رہے۔ وہ بچہ جو تھا نا اس کے منہ میں پانی بھر آتا جس وقت یہ لیمو اپنے منہ کی طرف لے جاتے، اس کا منہ تازہ ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ بچے کو پیاس کا احساس نہ ہوا اور مغرب تک اس بچے کا روزہ مکمل ہو گیا۔ اور اس نے کہا الحمدللہ۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ وہ کہنے لگا الحمدللہ میرے بچے نے پہلا روزہ رکھا اور وہ روزہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیں، آج تو جی 1 گھنٹہ پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں، استاد میرے بچے کو مارنا نہیں ہے آپ نے، بڑا نازک بچہ ہے، پڑھے گا خاک ہے نہیں، کیا پڑھے گا وہ؟ جب اس کو تھپڑ ہی نہیں لگانا تو اس نے پڑھنا کیا، یاد کیا کرنا ہے؟ اس نے نازک بچہ ہے، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، خود پڑھانا اس کو، پھر خود پڑھا اس کو گود میں بٹھا کر۔ تعلیم کا ستیہ ناس ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ نازنینی آ گئی ہمارے اندر، پھر آگے بچوں میں نازنینی پیدا ہو گئی، مشقتیں ختم ہو گئی، تکالیف ختم ہو گئی، اس لیے فرائض سے دین سے بھی دوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ کیا بادشاہ عظیم تھا کہ جس بادشاہ نے یہ خوشی منائی کہ الحمدللہ میرے بچے نے پہلا روزہ رکھا اور وہ روزہ مکمل ہو گیا۔ بادشاہ نیک بھی گزرے ہیں، بڑے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا قصہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ایک ملازم کو ایک دن اس نے نور الدین کہہ کے پکارا، نور الدین ادھر آؤ۔ اب
اب وہ آ تو گیا، اس کو کام بھی بتا دیا، اس نے کر بھی دیا، حالانکہ یہ بھی اچھا نام ہے دین کا نور، لیکن وہ چلا گیا اپنی ڈیوٹی پوری کر کے، 2-3 دن وہ نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، اس کو بلاؤ۔ تو جب اس کو بلا کر لایا گیا، حالانکہ اس کا نام نور الدین نہیں تھا، یہ بادشاہ نے کہا تو آیا نہیں اتنے دن؟ اس نے کہا جی میں یہی سمجھا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں یہی بہتر سمجھتا تھا کہ بادشاہ ناراض ہے، میرے نام سے بھی مجھے نہیں پکارا۔ مجھے کہا او نور الدین، نور الدین بات سنو، یہ کہا۔ بادشاہ نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ میں ناراض نہیں تھا، تمہارا نام ہے محمد، حضور کے نام پر نام رکھا تھا والدین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی میں تیرے نبی کا نام لوں گا تو باوضو نام لوں گا۔ اب مجھے تجھے بلانے کی بھی ضرورت تھی، کام بھی بتانا تھا، اور ادھر جو ہے میرا وضو نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے محمد نام اپنی زبان پر لانے کی وجہ کہ وضو نہیں ہے، نور الدین میں نے کہہ کے پکارا ہے۔ ایسے ایسے اچھے بادشاہ بھی تو تھے جو گزرے ہیں، ان لوگوں کی نیکیاں کام آئیں، وہ عوام کے لیے، وہ رعایا کے لیے رحم دل تھے، وہ رعایا کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے تھے، وہ اس لیے ان کی نیکی کی وجہ سے اور رحم دلی کی وجہ سے اور ملک میں امن و سکون برپا کرنے کے لیے انہوں نے جو بہترین انتظامات کیے، الحمدللہ ان کی وجہ سے ملک بہترین خوشحال تھا۔ اللہ کرے ہمارے ہاں بھی یہ کوئی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ملک میں امن ہو جائے، استحکام ہو جائے۔ تو میں اس وقت یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، 1-2 مسئلے آپ نے بڑے اہم سمجھنے ہیں۔ حدیث پاک میں منع آیا ہے رمضان المبارک کا کوئی بندہ استقبال اس طریقے سے نہ کرے کہ 1 روزہ یا 2 روزے بصوم یومن او یومین رمضان سے پہلے استقبالیہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے استقبالیہ روزوں سے منع فرمایا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے، میں نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا تھا بچپن میں، بوڑھے بوڑھے بزرگ حضرات وہ رکھتے تھے، لیکن شاید ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا۔ آج کا پتہ نہیں ہے کہ آج کوئی استقبالیہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو بتا دو کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شک والے دن سے بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ جب تک چاند ہم دیکھ نہ لیں رمضان شروع نہیں ہوگا، یا جہاں کہیں کسی نے دیکھا ہے شہادت کے مطابق رمضان کا چاند ثابت نہ ہو جائے اور حکومت کی طرف سے اعلان نہ ہو جائے، اس وقت تک روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مستحب ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے آپ جتنا چاہیں استغفار ضرور کریں، استغفار کا بڑا فائدہ ہوگا۔ استغفار سے گناہ جو دل کے اوپر زنگ لگا چکے ہیں وہ زنگ دھل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اتنے میں رمضان المبارک آ جائے گا، اور رمضان المبارک میں ہمارا دل استغفار کی وجہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا، تو ہمارے لیے روزہ رکھنا اور قرآن پاک پڑھنا اور سننا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے 2-3 دن باقی ہیں، تو ان 2-3 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک حدیث پاک میں استغفار کی یوں فضیلت آئی ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثیر پائے۔ کل قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا نا، تو نامہ اعمال میں جس کے نامہ اعمال میں استغفر اللہ زیادہ لکھا ہوا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، جو کثرت سے کیا پڑھا کرے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس لیے اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو استغفار کا عمل کریں، وہ تو ہر وقت ہی مستحب ہے، ہر وقت اچھا ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس سے رزق میں بھی فراخی ہوتی ہے، حل مشکلات کے لیے بھی کافی وافی ہے۔ اللہ پاک نے تو استغفار کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اپنے رب سے گناہ بخشوا لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بندہ بندے کو مایوس کرتا ہے لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔